بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی دور تکلیف کر دے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان و سکون و قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں سے جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے جمع کی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں خیال گزرا۔ ان نعمتوں کے علاوہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ کام ایسے تھے جو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کی، ہم بدشگونی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بدشگونی محض ایک خیال ہے جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حاکم کی اطاعت سے باہر ہو جاوے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے، پھر وہ مرے تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی۔ اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے جس کی لڑائی کی درستی شریعت سے صاف صاف ثابت نہ ہو، غصہ ہو قوم کے لحاظ سے یا بلاتا ہو قوم کی طرف یا مدد کرتا ہو قوم کی اور خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو، پھر مارا جاوے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا۔ اور جو شخص میری امت پر دست درازی کرے اور اچھے اور بروں کو ان میں سے قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے، اور جس سے عہد ہو اس کا عہد پورا نہ کرے، تو مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق نہیں رکھتا۔
ثابت بن ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت اغرزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہیں شرف ثبت حاصل تھا روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس دن اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو، وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جریر، ابو معاویہ اور وکیع نے امش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو مال و جماع میں تم سے کمتر ہو، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فائق ہے، یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ نعمت جو تم پر کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے۔ جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے اس سے 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ چاق و چوبند حشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ جاگ کر عبادت نہیں کرتا تو صبح کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو کامل فصیل بن حسین جہری نے کہا، ہمیں ابو عوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سنائی، انہیں جعفر بن ابی ثور سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے تو وضو کرو، چاہے تو نہ کرو۔ اس نے کہا، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ اس نے کہا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے: اخصاب، یعنی باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کاموں پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تار کول کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی۔